کسی عاشق سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ کیسا ہے؟ اس نے اشعار میں کہا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف جب جاتے ہیں تو اگر آپ مدینہ شریف روضہ رسول کی طرف ہاتھ اٹھائیے یا کچھ دعا کیجیے، السلام پڑھیے، کچھ کریے، تو جو وہاں ہیں کہتے ہیں یہاں کیوں مانگ رہے ہو، یہاں کیوں مانگ رہے ہو، یہاں نہیں، کعبے کی طرف منہ کرو، یہاں مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ جو شاعر کہتا ہے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دور تیرا مدینہ ہے، کیا کوئی دور تیرا مدینہ ہے، کیا کوئی دور تیرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ عرض کا یہ شعر ہے کہ پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اس پہ ایک حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابی آئے کہے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ جو ہے پاگل ہو گیا ہے اور وہ آپے سے باہر ہے، وہ آپے سے باہر ہے، یا رسول اللہ آپ جو ہے کرم فرما دیں۔ اب اس حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ سے مدد مانگنا، حضور سے مدد مانگنا صحابہ کا عقیدہ ہے۔ حضور کے پاس جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا حضور کے پاس جاتے تھے مدد مانگنے کی، گئے یا رسول اللہ اونٹ جو ہے آپے سے باہر ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو گیا۔ رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے، دیکھا کہ اونٹ جو ہے باقی آپے سے باہر ہے۔ جب اونٹ نے حضور کو دیکھا تو دوڑتا ہوا حضور کے قدموں پر آیا، دوڑتا ہوا حضور کے قدموں پر آیا، اور قدموں پر آ کر آنے ہی والا تھا کہ صحابہ اکرام نے حضور کے آگے ایک لائن بنا لی، جیسے ہم اور آپ جو بنا لیتے نا ہاتھ پکڑ کے، اس طرح صحابہ نے جو ہے ایک لائن بنا لی۔ حضور نے کہا اے لوگوں ہٹو، یہ اونٹ مجھے جانتا ہے اور میں اس کو جانتا ہوں، یہ اونٹ مجھے جانتا ہے اور میں اس کو جانتا ہوں۔ کس کو؟ اونٹ کو۔
اونٹ آیا حضور کی بارگاہ میں قدموں پہ سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں. آپ دیکھیں عقیدہ، دیکھیں جانوروں کا عقیدہ، یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں. پھر کیا ہے، یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. میں جب تک جوان تھا تب تک یہ میرا مالک میرا خوب خیال رکھتا تھا، مجھے کھانے کو دیتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا. لیکن جب سے میں اس کے کام کے قابل نہیں رہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس نے میرا خیال رکھنا بند کر دیا. اس لیے میں حضرت یا رسول اللہ میں یہ جو ہے کارنامے انجام دے رہا ہوں. تو اب اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جو حضور کا جو ہے جانوروں کی فریاد کو حضور سنا کرتے تھے. صحابہ نے عرض کیا جب اونٹ کا سجدہ کرنا دیکھا حضور کو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ نے سجدہ کیا ہے، دل ہمارا بھی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں، ہمارا بھی چاہتا ہے دل یا رسول اللہ آپ کو سجدہ کریں. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، سجدہ جو ہے سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں. اگر دنیا میں میری شریعت میں اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اور بچوں کو حکم دیتا، بیٹوں کو حکم دیتا، اولاد کو حکم دیتا کہ وہ اپنے ماں باپ کو سجدہ کریں. یہ عظمت شوہر کی اور ماں باپ کی. تو مطلب حضور کی ذات پاک ہی ایسی ہے کہ دیکھ کر ہی سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے، سجدہ کرنے کو دل کرتا. حضور کی ذات پاک ہی ایسی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا جب اعلیٰ حضرت گئے روضہ رسول پر اور دیکھا جب حضور کی زیارت ہوئی ہوگی تو کہتے ہیں دل سے کہہ رہے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پھر کہتے ہیں دل سے ارے روکیے، سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے، یہی امتحان ہے کہ ہم اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں اور رسول کو رسول سمجھتے ہیں. رسول اور اللہ میں فرق یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، رسول کو سجدہ نہیں کیا جاتا ہے. بس یہ بات ہے. فرماتے ہیں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا. دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں. یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد. اور دل پہ ہاتھ رکھ کر ایک شعر ملاحظہ فرما لیں کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا. ایک شعر امام حسین کی بارگاہ میں آپ سماعت فرمائیں. جب میدان کربلا کے لیے امام حسین نے مدینہ شریف سے سفر باندھا تو آپ نے نانا کی بارگاہ میں حاضری دی اور بہت جو ہے گفتگو ہوئی نانا اور نواسے کے درمیان. نانا حضور کی مزار پر جو ہے امام حسین گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے مدینے سے دور جا رہا ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، مگر آپ کی شریعت کی بات ہے تو مجھے جانا پڑے گا. کہتے ہیں کہ ظلم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں گے ہرگز،
ظلم کے ہاتھ پر جو آج سلمان اظہری صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ، ان کا یہی نعرہ ہے کہ ظلم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں گے ہرگز، کربلا والوں کی نسبت کا بھرم رکھیں گے، کربلا والوں کی نسبت کا بھرم رکھیں گے، ظلم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں گے ہرگز، کربلا والوں کی بیعت کربلا والوں کی نسبت کا بھرم رکھیں گے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، چھوٹتا ہے درے نبی ہم سے، چھوٹتا ہے درے نبی ہم سے، رجا سے پیارا مجھ کو پیارا بڑا مدینہ ہے، مجھ کو پیارا اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، ساگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ جو ابھی صلاۃ السلام کے بعد ایک نماز ہوگی جسے ہم اور آپ صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق تاکید فرمائی۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز ہے۔ اپنے چچا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے عبداللہ، یہ نماز ہے صلاۃ التسبیح، اس کو پڑھ لیا کرو روزانہ۔ کب؟ روزانہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ روزانہ؟ کہا اس کی بڑی برکت ہے۔ کہا برکتیں کیا ہیں؟ برکتیں یہ ہیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ فرض نماز کو جو ہے موقوف نہ کریں، یہ نفل نماز ہے، اور فرض نماز کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں جتنی نفل کو دیتے ہیں۔ صاحب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا فضیلت ہے؟ کہا کہ یہ نماز بندے کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ یہ نماز بندے کے اگلے اور پچھلے گناہ جو ہے اللہ جو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ فرمایا کہ اے عبداللہ، اس نماز کو اگر تم روز نہ پڑھ سکو تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھا کرو، اور کہا کہ اگر ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر مہینے میں بھی دشواری ہو